السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم گیس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ پیٹ کی گیس ایک کثیر الوقوع علامت ہے۔ اگر یہ کہوں کہ 100 میں سے 100 افراد گیس میں مبتلا ہیں تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، کیونکہ معدہ میں جو غذا جاتی ہے ہضم کے عمل سے گزرتی ہے۔ اس پروسیس کے نتیجہ میں کچھ ایسی گیسز بنتی ہیں جن کا جسم میں رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اخراج ہی سکون کا باعث ہے۔ طب چونکہ مزاج پر بحث کرتی ہے، اس لیے گیس کی کیفیات کو بھی مزاج کے آئینہ میں تشخیص کرتی ہے۔ مزاج کے لحاظ سے گیس کو 3 یا 4 اقسام میں بیان کیا جاتا ہے۔ 3 یا 4 کی تقسیم کو اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں میں بالکل سادہ زبان سے میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ اہل علم اور عام انسان یکساں سمجھ سکیں۔ مریض اپنی گیس کی نوعیت کو خود بھانپ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی گزشتہ 10 دن کی ہسٹری پر نظر دوڑائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کی گیس کا شکار ہے، اور اس کا علاج میرے بتائے ہوئے طریقوں سے اخذ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، جو گیس کے مریض اپنی خوراک میں کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، مولی، گاجر، چاول، کھیر، کسٹرڈ وغیرہ شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے لونگ، دار چینی، جلوتری بہترین دوائی ہے، اور اس کا قہوہ بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو گیس کے مریض اپنی خوراک میں مرغی، انڈا، دال مسور، مونگی، پراٹھے، کیما کریلے، بکرے کا گوشت، پائے، پرندوں کا گوشت، کلیجی، پکوڑے، تکے کباب، مچھلی، ساگ، پالک، بینگن وغیرہ شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے زیرہ سفید، سبز الائچی، ادرک کا قہوہ یا ان ادویہ کا سفوف نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو گیس کے مریض اپنی خوراک میں مکئی، دہی بلے، آلو، گوبھی، مٹر، لوبیا، اروی، ساگو دانہ وغیرہ شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے اجوائن دیسی، ادرک، تارا میرا، کلونجی، تیز پات کا قہوہ یا سفوف نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل کر کے گیس کا ہر مریض اپنا علاج خود تجویز کر سکتا ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔